بالعالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ رات نماز تراویح میں 29ویں پارے کی تلاوت کی گئی۔ اس پارے کے شروع میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، بابرکت ہے وہ ذات، ساری عزت، ساری حکومت، ساری سلطنت جس کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کی شان ایسی بلند ہے جس پر کبھی زوال نہیں ہے۔ میں بعض دفعہ سوچتا ہوں الفاظ مجھے ایسے نہیں ملتے جس سے میں دل کی اس بات کا اظہار کر سکوں۔ یہ شان اور یہ دل کا اطمینان اور سکون صرف مسلمان کو حاصل ہے کہ جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کے ذہن میں خدا کا تصور اتنا بلند اور اتنا اعلیٰ ہوتا ہے کہ جس وقت بندہ اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے دل میں کسی طرح کا شک، کسی طرح کا کھٹکا نہیں ہوتا کہ میں جس ذات کو پکار رہا ہوں وہ ہر اعتبار سے کامل، ہر اعتبار سے با اختیار، ہر اعتبار سے مثالی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ اللہ کو پکارتے ہیں، ہندو بھگوان کو پکارتا ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ مسلمان جس کو اللہ کہتا ہے ہم اسی کو بالکل ٹھیک ہے، ہمیں اعتراض کا حق حاصل نہیں۔ لیکن خدا کی تفصیلات جب ہندو سے پوچھی جائے تو بعض تفصیلات ایسی گھنونی ہیں کہ ان کی نسبت اللہ کی طرف کرنا خود اللہ کی توہین ہے۔ خود کیا ہے بھائی؟ اللہ کی توہین ہے۔ اسی لیے قرآن کریم جگہ جگہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال تبارک الذی بیدہ الملک قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بہرحال بابرکت ہے وہ ذات، ساری حکومت اور سلطنت جس کے ہاتھ میں ہے۔ اس اللہ نے موت و حیات کو کیوں پیدا کیا؟ آپ یوں کہہ لیجئے کہ اس اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی کیوں دی؟ اکثر نماز جنازہ یا تعزیت کا کہیں بیان ہو تو میں اس نقطہ کو ضرور عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس وقت پوری دنیا میں یہ بحث ہے کہ انسان کی زندگی کس لیے ہے۔ جن کے پاس وحی کی تعلیمات نہیں تھی، کسی نے کہا کہ جی اس کی زندگی کا مقصد تہذیب اور تمدن کو پروان چڑھانا ہے۔ کسی نے کہا اس کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ اس کائنات کو مسخر کرنا۔ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کہا اس کی زندگی کا مقصد کھانا پینا اور خواہشات کو پورا کرنا۔ مسلمان کو کسی تجزیے اور تبصرے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اس کے پاس وحی کی روشنی ہے، وحی نے بتا دیا تمہیں زندگی کس لیے دی گئی ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ یہ دیکھے کہ کون خوبصورت اعلیٰ ترین عمل کر کے آئے۔ یہاں لفظ ہے احسن عملا، یہ نہیں اکبر عملا، یہ بھی نہیں ہے کہ افضل عملا۔ یہاں لفظ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ حسن عمل نہیں دیکھیں گے، حسن عمل دیکھیں گے۔ آپ یوں کہہ لیجئے اللہ تعالیٰ عملوں کا حجم نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ عملوں کا حجم، میں ایک مثال عرض کروں۔ ایک بندہ وہ ہے جس نے رمضان میں کروڑوں بہائے ہیں، اربوں کی سخاوت کی ہے، لیکن اس کے دل میں یہ چور ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے کیا کہیں۔ یا اس نے اربوں دیے ہیں لیکن دیتے ہوئے یہ ہے کہ یہ میرے احسان مند ہوں،
یا دیتے ہوئے اس نے اپنی کسی برتری اور فضیلت کا خیال دل میں لایا. اب دیکھنے کے اعتبار سے اس کے عمل کا حجم بہت زیادہ ہے. اس کے مقابلے میں ایک مسلمان وہ جس نے صرف ایک کھجور کسی کو دی ہے. بھائی کتنی؟ اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. دل میں شرمندہ ہے، اللہ میرے پاس ہے ہی کھجور ہے اور کچھ نہیں، میرے پاس ہے کیا؟ کھجور ہے. اس نے دل کی شرمندگی کے ساتھ دی ہے، میرے پاس دینے کے لیے بہت تھوڑا ہے. اے اللہ آپ تو ذرہ بھی قبول کر لیتے ہیں، آپ میری یہ کھجور قبول کر لیجیے. اب اس بندے نے جو کھجور دی ہے، پہلے بندے نے جو کروڑوں خرچ کیا ہے، پہلے بندے کا جو عمل تھا وہ تھا اکبر عملا. دوسرے بندے نے جو عمل کیا ہے وہ کیا ہے احسن عملا. دوسرے بندے نے کیا کیا؟ اسی لیے موقع نہیں ہے، کچھ میرا گلا کمزور ہے، وگرنہ یہ جو لفظ ہے نا لقد كان لكم في رسول الله اسوة، اللہ نے حسن کا لفظ کیوں کہا؟ یہاں اسوة کاملہ بھی آ سکتا تھا، عربی کے بڑے سارے الفاظ آ سکتے تھے، لیکن نہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو قرآن نے کہا کیا؟ اسوة حسنہ. چلو ایک بات عرض کرو، گئے تھے تفصیل تو بہت زیادہ ہے. اسوہ کاملہ اور عربی کے بڑے اعلیٰ سے اعلیٰ الفاظ قرآن استعمال کر سکتا تھا، لیکن قرآن نے کہا اسوہ حسنہ. اس نمونے کو کہا جاتا ہے جو بادشاہ سے لے کے فقیر تک، امیر سے لے کے غریب تک، کالے سے لے کے گورے تک، اور بابا آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے انسانوں تک، ہر طبقہ کے لیے ہر وقت جو سیرت نمونہ بن سکے اسے اسوہ حسنہ کہا جاتا ہے. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسوہ حسنہ. اگر اسوہ کاملہ کہہ دیا جاتا، اب یہ ہستی تو وہ ہے جو عشاء کے بعد اللہ اکبر کرتی ہے تو صبح صادق ہو جاتی ہے. ہم تو نہیں ساری رات کھڑے ہو سکتے. یہ ہستی تو وہ ہے جس نے ساری زندگی اپنے اوپر زکوٰۃ فرض ہونے نہیں دی. یہ ہستی تو وہ ہے کہ جو عصر کی نماز میں بے چین ہوگی کہ گھر میں تھوڑا سا مال پڑا ہے. اگر اسوہ کاملہ کہہ دیا جاتا، ہمارے پاس پیسہ رکھنے کی گنجائش نہیں بننی تھی. اس لیے یہ بڑی عجیب قرآن کی تعبیر ہے. تو بھائی سورہ ملک میں فرمایا مجھے اور آپ کو زندگی کیوں دی گئی؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ جل جلالہ یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالی یہ جو عمل کر رہے ہو احسن عملا کیا ہے. اس لیے بھائی اپنے عمل کو احسن عملا بنانے کی کوشش کرنا، باقی کسی چیز کی طرف توجہ نہ دینا، یہی اصل ہے. بھائی قرآن کریم نے سورہ ملک میں بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں. ان میں سے ایک بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ جہنم جو ہے اس کا ایک غضب ہوگا. اس کا بھائی کیا ہوگا؟ اس کا غضب اتنا ہوگا کہ اپنے غضب کی وجہ سے قریب ہے کہ جہنم پھٹ جائے. جہنم کیا ہو جائے؟ پھٹ جائے. اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں جو دعا مانگی ان میں سے ایک دعا کیا ہے؟ اے اللہ ہمیں کس سے بچا؟ جہنم سے بچا، دوزخ سے بچا. قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ جو نظام قائم و دائم ہے یہ انسانوں کو، جانداروں کو نگلتا نہیں. تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ اس نظام کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا کتنا کنٹرول ہے اور اللہ کا غیبی نظام اس سسٹم کو کس طرح سنبھالے ہوئے ہے. اس سسٹم کو کس طرح، اگر اللہ جل جلالہ اس نظام سے اپنی گرفت کو ہٹا دے، انسان تو بھائی سب سے کمزور ترین مخلوق ہے. انسان تو کیا ہے؟ سب سے. بہرحال قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے
کہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ کو یاد کر رہی ہے، یہاں تک کہ اس کائنات میں اڑنے والے جو پرندے ہیں یہ بھی فضاؤں میں کس کو یاد کر رہے ہیں؟ قرآن کریم یہ باتیں جو مجھے اور آپ کو بتلاتا ہے، ان کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ وہ چڑیا جس نے کل قیامت والے دن اللہ کو حساب نہیں دینا، وہ کوا، وہ کبوتر، وہ پرندے جنہوں نے اپنے کیے کا حساب اللہ کو، جب انہوں نے اپنے کیے کا حساب اللہ کو نہیں دینا، یہ اللہ کی ذات سے غافل نہیں ہے، تو بھائی میں نے اور آپ نے تو ہر بات کا حساب دینا ہے، بھلا ہم اللہ کی ذات سے کیسے غافل رہ سکتے ہیں؟ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اے لوگو ہم جو زمین سے پینے کے لیے تمہارے لیے میٹھا پانی نکالتے، اگر ہم اس کو کڑوا کر دیں یا اس کو نیچے لے جائیں تو کوئی بھی مل کر اس کو میٹھا نہیں کر سکتا، یہ ہماری طرف سے ملنے والی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر یہ چاہتے ہیں کہ تم اس پر اللہ تعالیٰ کا کیا ادا کرو؟ شکریہ ادا کرو۔ اس کے بعد سورۃ القلم ہے۔ کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت بے ادبی اور بدتمیزی کی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب پر لاکھوں مہربانیوں میں سے ایک مہربانی تھی کہ جب بھی کافر اللہ کے نبی پر زبان کھولتے نا، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی شان کو اور بڑھا دیتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی شان کو توبہ نعوذ باللہ۔ کافروں نے کہا کہ یہ تو مجنون ہے، یہ تو دیوانہ ہے۔ اندازہ لگاؤ کتنی بڑی بے ادبی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو کیا کہا؟ قرآن کریم نے ایک دلیل دی۔ قرآن نے کہا اچھا تم ہمارے حبیب کو مجنون کہتے ہو؟ ہمارے مجنون کو کیا کہتے ہو؟ دیوانہ کہتے ہو؟ اور اللہ کے نبی کو جب یہ کہا گیا، اللہ کے نبی دکھی بھی ہو گئے، اللہ کے نبی دکھی بھی ہو گئے کہ میں ان کا اتنا بڑا خیر خواہ، یہ مجھے مجنون اور دیوانہ کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے دو باتیں حضور سے فرمائی، اور یوں لگتا ہے کہ ان دو باتوں سے اللہ کے نبی کا بھی دل باغ باغ ہو گیا، ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ حضور کے بارے میں دو باتیں فرمائی، نبی جی یہ آپ کو گالی دیتے ہیں، یہ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ دیوانہ کہتے ہیں، آپ دکھی نہ ہو۔ دو باتوں پر مد نظر رکھیے۔ پہلی بات یہ ہے اللہ تعالی نے آپ کو ایسے اخلاق دیے ہیں کہ روئے زمین پر آپ جیسے اخلاق کی کوئی نمونہ لا جس بندے کے، بھائی سننا یہ اگلی بات میرے اور آپ کے لیے، جس بندے کو اخلاقی فضیلت حاصل ہو، پوری دنیا اس پر گند بھی پھینک دے تو پوری دنیا اس کی شان کو مسخ نہیں کر سکتی۔ ہمیشہ یاد رکھیے، جس بندے کو اللہ اخلاق کی طاقت دے دے نا، کس کی طاقت دے دے؟ اخلاق کی طاقت دے دے، تو بھائی پوری دنیا میں عرض کر رہا ہوں اس پر گندگی کے ٹوکرے پھینک دے، پوری دنیا اس کی شخصیت کو داغدار نہیں کر سکتی۔ جس کے پاس فضیلت کس کی ہے؟ اخلاق کی۔ قرآن نے فرمایا یہ آپ کو گالیاں دیتے ہیں، یہ آپ کی بے ادبی کرتے ہیں، اور نبی جی آپ دکھی ہوتے کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو اخلاقی فضیلت دی ہے، قیامت تک آپ سے بڑھ کر کوئی اخلاق میں دنیا کے سامنے نمونہ پیش ہے۔ دوسری بات اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں فرمائی بھائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت والے دن سب سے زیادہ میرے قریب جو لوگ ہوں گے، بھائی کیا؟ سب سے زیادہ میرے قریب جو لوگ ہوں گے، حضور علیہ السلام بھائی کل کیا اللہ کے یہاں کس مقام پر ہوں گے؟ جنت الفردوس میں، سب سے اونچے مقام پہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے پڑوس میں جو لوگ رہیں گے میری امت میں سے، وہ لوگ ہوں گے جو اخلاق میں مجھ سے مشابہت رکھتے ہوں گے۔ جس کے اخلاق جتنے اعلیٰ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی کیا ہوگا؟ اتنا ہی۔ میں نے شاید رمضان ہی کے کسی درس میں یہ بات سنائی تھی کہ اللہ کے نبی نے جب اپنی تیسری بیٹی کا نکاح کیا، دوسری کے بعد تیسری بیٹی بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دے دی۔ نکاح کے کچھ دنوں بعد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کے گھر تشریف لائے. دیکھا کہ بیٹی جو ہے وہ اپنے شوہر کے سر کے بال دھلوا رہی ہے لوٹے میں پانی ڈال کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو دیکھ کر اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی اپنے شوہر کی اچھی طرح خدمت کرو. میرے صحابہ میں اخلاق میں سب سے زیادہ جو مجھ سے مشابہت رکھتے ہیں وہ حضرت عثمان رکھتے ہیں. وہ کون رکھتے ہیں؟ اور بھائی دوسری بات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے کل قیامت والے دن عمل تلتے ہوئے دکھائی دیے گئے. میں نے نیک عملوں میں سب سے زیادہ وزنی جس عمل کو پایا وہ اچھے اخلاق تھے. بھائی وہ کیا تھے؟ اچھے اخلاق. اس لیے کافروں نے بھائی حضور کو کیا کہا؟ آپ کیا ہے؟ توبہ نعوذ باللہ، دیوانے اور مجنون. اللہ نے کتنے باتیں کہی حضور سے؟ دو. نمبر 1، آپ کو اخلاقی فضیلت حاصل ہے، دنیا کو خود سمجھ آ جائے گی کون مجنون ہے اور کون کیا ہے. نمبر 2، نبی جی یہ آپ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ کو مجنون کہتے ہیں. آپ ایک بات مد نظر رکھیے، آپ جو کچھ اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں اس سے آپ کے لیے عمل کا، اجر کا، ثواب کا ایسا دروازہ کھلنے والا ہے کہ قیامت تک انسانیت جتنے نیک عمل کرے گی حقیقت میں وہ سارا اجر ہوگا کس کا؟ آپ کا. بھائی کیا ہوگا؟ ان لک لاجرا غیر. بھائی سورہ قلم میں کیا ہے؟ آپ حضرات کی توجہ ہے، نون والقلم وما ما انت بنعمت ربک بمجنون. آگے کیا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور قرآن نے فرمایا آپ کا اجر کبھی بھی ختم. اب بھائی پوری امت مسلمہ جتنے نیک عمل کر رہی ہے یہ کس کا فیض ہے؟ ہماری ساری نیکیوں کا اجر کس کو جا رہا ہے؟ اب دوبارہ آؤ، میں اس نقطے کو زور دے کے سمجھانا چاہ رہا ہوں، ذرا سمجھیے. اب دوبارہ آؤ. جس ہستی کو لوگ شاعر کہیں، دیوانہ کہیں، مجنون کہیں، فلاں کہیں، فلاں کہیں، اللہ اس ہستی کو اخلاق کی فضیلت دے دے اور اللہ تعالیٰ اس ہستی کا فیض ایسا جاری کر دے کہ قیامت تک اس کا اجر و ثواب کے سلسلے چلتے رہیں، سلسلے نہیں دریا چلتے رہیں، تو ایسی ہستی کو لوگوں کی گالیوں کی کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے اور آپ کو سبق مل گیا، مجھے اور آپ کو سبق مل گیا. جس مسلمان کے پاس اخلاق ہے، جس مسلمان کے پاس ایسی نیکیاں ہیں کہ وہ دوسروں کے لیے نیکیوں میں نمونہ اور آئیڈیل ہو، تو بھائی اس کو دنیا کی کسی مخالفت کا کوئی خطرہ اور کوئی خدشہ نہیں ہے. سورہ قلم میں قرآن کریم نے باغ والوں کے واقعہ کا تذکرہ کیا. سخی آدمی تھے، ایک بہت اعلیٰ باغ رکھتے تھے، اپنے باغ سے غرباء کی مدد کرتے تھے. فوت ہو گئے، ان کی جگہ بیٹے آ گئے. بیٹوں نے کہا ہمارا ابا تو پاگل تھا، سارا مال یوں ہی اڑا دیتا تھا. ان کی نیت میں فطور آیا. ان کی نیت میں کیا آیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا. ان کے سارے باغ کو کیا کر دیا گیا؟ ملیا میٹ. انہوں نے اپنی غلطی کی تلافی کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر دوبارہ اس سے بڑھ کر نعمت عطا کر دی. اس سے پتہ کیا چلا؟ جو مسلمان بخل کرتا ہے، اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں دیتا، رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کرتا، غرباء کے حق ادا نہیں کرتا، اس کے مال پر جلدی زوال آ جاتا ہے. بھائی اس کے مال پر کیا آ جاتا ہے؟ جو مال میں سخی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال پر کبھی بھی زوال آنے نہیں دیتے. قرآن کریم نے اس بارے میں کل قیامت والے دن جب نیک عمل، جب مسلمان کو اس کا نامہ اعمال ملے گا وہ کتنا خوش ہوگا، قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا. اور قرآن کریم نے جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا اس کی تباہی اور بربادی، اس کو کس طرح زنجیروں میں جکڑ کر لایا جائے گا، قرآن کریم نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے. اور قرآن کریم نے اس بارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے
کہ لوگوں قیامت کا دن بہت لمبا ہے، 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ کتنا ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے مصیبت کی گھڑیاں کٹنے پر نہیں آتی۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ ایک جملہ حقیقی معنی ہے قرآن کا کہ واقعی 50,000 سال کا ہوگا۔ بعض اہل علم نے فرمایا نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت کا جو دن ہوگا وہ اتنی شدید ترین مصیبت کا دن ہوگا کہ وہ یوں لگے گا جیسے 50,000 سال ہو گئے۔ اللہ نہ کرے بھائی، اگر کسی رات کو دانت میں درد ہو جائے نا تو 10 گھنٹے کی رات بندے کو کس طرح رکھ دیا یار، یہ تو ختم ہی نہیں ہو رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کی مصیبتوں سے بچائے۔ قرآن کریم نے اس بارے میں ایمان والوں کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا ایمان والے وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں؟ اب اگر کوئی مسلمان نماز نہ پڑھے وہ ایمان کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ فرمایا جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانت کو ادا کرتے ہیں، بے حیائی سے بچاتے ہیں اور غرباء کا خیال کرتے ہیں۔ غرباء کا کیا کرتے ہیں؟ اور امانت کو ادا کرتے ہیں، حقیقی معنی میں یہ مسلمان ہیں۔ اور بھائی قرآن کریم نے اس بارے میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ حضرت نوح کے نام پر پوری ایک سورت ہے۔ آپ حضرات کو پتہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ نبوت کتنا ہے؟ 950 سال۔ 950 سال۔ بھائی متوجہ ہونا ذرا، رمضان میں ہم سب کچھ نہ کچھ ٹوٹا پھوٹا کر ہی رہے۔ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے حضرت نوح کی زندگی میں۔ 950 سال دعوت اسلام، دعوت حق اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے۔ جب 950 سال مکمل ہوئے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا؟ یہ نہیں کہا اللہ 9.5 صدیاں کھپاؤں میں، نہیں، صرف یہ کہا اے اللہ میری کیا کر دیجئے؟ مغفرت کر دیجئے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا۔ یہاں سے ایک سبق ملا کہ اللہ کے جو پیغمبر ہوتے وہ اپنی نیکیوں کا صلہ نہیں مانگتے، وہ اپنی نیکیوں کا صلہ نہیں، وہ یہ سمجھتے جب نبیوں کی شان یہ ہے، نبیوں کا مزاج یہ ہے، میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اس لیے بھائی رمضان میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں اپنی عبادت کی طرف توجہ نہ جائے۔ بھائی سننے، اپنی عبادت کی طرف توجہ نہ جائے۔ اگر کبھی خیال آئے کہ واہ واہ تو نے تو رات 2 گھنٹے کی تہجد پڑھی ہے، تیرے تو رمضان میں 30 قرآن ہو گئے، تو نے تو اس مرتبہ رمضان میں 2 کروڑ روپے سخاوت کی ہے، تو نے تو پتہ نہیں کیا کر لیا، نہ، یہ خیال خطرناک ہے۔ سب کچھ کرنے کے باوجود ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ آپ کا ہم پر جو حق ہے ہم تو اس کا ذرہ بھی ادا نہیں کر سکتے، ہم تو اس کا ذرہ بھی، اے میرے اللہ ہم صرف آپ سے یہ چاہتے ہیں آپ ہماری مغفرت کرتے ہیں، بس ہم اس پر راضی۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے ملفوظات میں ایک بڑی عجیب بات، حضرت تھانوی نے فرمایا زندگی میں 1600 کتابیں لکھی۔ کتنی کتابیں؟ بہت۔ لیکن فرمایا کرتے تھے بھائی ہمیں اپنی عبادت پر اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہ ہو ہم تو اسی پر راضی، ہم تو کیا ہے؟ اسی پر راضی ہیں۔ تو بھائیو ہم رمضان میں جو کچھ کر رہے ہیں اے اللہ آپ کی رحمتیں بہت وسیع ہیں، لیکن ہم تو نکمے اور کمزور ہیں، ہم اسی پر راضی ہیں۔ ہمیں یوں لگے گا جیسے آپ نے بادشاہت دے دی، بس آپ کیا کر دیجئے؟ ہماری مغفرت کر دیجئے۔ قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جنات کی جماعت اسلام قبول کیا جنہوں نے، قرآن کریم نے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ جنات کا آسمان پر جانا روک دیا گیا تھا، پہلے یہ آسمان پر جا کر فرشتوں کی باتیں سن لیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس پر پابندی لگا دی۔ جو بڑے بڑے گرو جن تھے، وہ جنوں کی جو قیادت تھی، اس نے سر جوڑا کہ یار کیا بات ہوئی ہے، ہمارے لیے اوپر پیرا بڑا سخت ہو گیا، ہم جا نہیں سکتے۔ تو انہوں نے ٹیمیں تشکیل دی، پوری دنیا میں دیکھو ایسا کیا ہوا۔ تو جو جنوں کی جماعت حجاز کی چھان پھٹک کرنے آئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے،
قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اور انہوں نے قرآن کریم سنا، حیرت میں آ گئے، یہ سمجھ گئے کہ یہی کلام ہے جس کی وجہ سے ہمارا آسمان پر جانا روک دیا گیا ہے۔ لیکن یہ جماعت بڑی سمجھدار تھی، یہ سمجھ گئے کہ اس کلام کے ذریعے اصل میں ہماری ہدایت مقصود ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام کا تعارف حاصل کیا، آئے تھے چھان بین کے لیے، مسلمان ہو کر واپس گئے۔ آئے تھے کس لیے؟ ہاں، صحیح بخاری میں تفسیر آتی ہے، آج بھی بھائی بیت اللہ شریف میں صفا مروہ کی سعی کی طرف جب نکلے، جنت المعلی جہاں آتے ختیجۃ الکبریٰ دفن ہے، وہاں مسجد جن ہے، مسجد، یہ اس مقام پر یہ صورت جو ہے، بعض اہل علم کی تو رائے یہ ہے کہ یہ صورت اتری بھی وہی ہے، لیکن یہ جنات کی جو جماعت مسلمان ہوئی یہ اس مقام پر۔ اور بھائی بندہ جب ایسی جگہ جاتا ہے اس وقت بندے کو بڑی عجیب لذت آتی ہے۔ اللہ مجھے بار بار لے کر گیا، لیکن جب بھی گئے مسجد جن بند ہوتے تھے، بس حسرت سے دیکھ کر آ جاتے تھے، اکثر بند کرتے تھے۔ اس مرتبہ حج پر میں نے، وہ کہتے ہیں کہ نا امیدی کی حالت میں گیا کہ یار میں جب بھی آتا ہوں یہ مسجد کیا ہوتی ہے، بند ہوتی ہے، لیکن اتفاق سے اس مرتبہ گیا، کھلی بھی تھی خالی بھی تھی، دو نعمتیں، کیا کھلی بھی مل گئی اور خالی بھی مل گئی۔ میں الحمدللہ اس میں جا کے 10 بجے بیٹھا، عصر تک اندر ہی بیٹھا رہا، اور اندر بیٹھ کر میرے جو موبائل میں لائبریری تھی، پھر یہ آیات نکالی، ان کا ترجمہ، ان کی تشریح، ان کی تفصیل، جنات کیسے آئے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جہاں کا وقوع ہو وہاں کی آیتیں جب بندہ پڑھتا ہے نا تو اس کی کچھ عجیب ہی لذت ہوتی ہے، اس کی بھائی کیا ہوتی ہے، عجیب ہی لذت ہوتی ہے۔ بہرحال قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں جو حکم احکام دیے، ان میں سے ایک حکم یہ دیا کہ نبی جی آپ نے پاکیزگی کو اختیار کرنا ہے۔ آپ نے کس کو اختیار کرنا ہے؟ اللہ طاہر ہے، اللہ کا دین بھی پاکیزہ ہے، اللہ کو بندوں کی طرف سے پاکیزگی پسند ہے۔ پاکیزگیاں بھائی دو طرح کی ہیں، ایک ہے روحانی پاکیزگی، ایک ہے ظاہری پاکیزگی۔ ظاہر کے اعتبار سے پاک رہنا، حدیث مبارکہ میں حضور نے فرمایا، میں نے عذاب قبر کو سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ اس شخص پر حملہ آور ہوتے دیکھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا۔ بھائی جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا، اس لیے مسلمان پاک رہتا ہے۔ ایک مسلمان کو غسل کا طریقہ، صحیح وضو کا طریقہ، استنجا پاکی کا طریقہ، گھر کی عورتوں کو کپڑے دھونے میں پاکیزگی کس طرح ہوتی ہے، کپڑا کس طرح پاک ہوتا ہے، یہ احکام گھر کی خواتین کو پتہ ہونے چاہیے۔ اپنے لباس کو پاک رکھنا، اور بھائی اپنی روزی کو پاک رکھنا، اپنے دل و دماغ کو کیا رکھنا، پاک رکھنا۔ اللہ پاک ہے، اللہ کا دین پاک ہے، یہ ناپاکی کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اور بھائی قرآن کریم نے کافروں کی حسرتوں کا تذکرہ کیا کہ کل قیامت والے دن کافر چیخیں گے، چلائیں گے، کاش ہمیں واپسی کا موقع دے دیا جائے، ہم کچھ تلافی کر سکیں۔ لیکن بھائی جو موت کے دروازے سے گزر گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے تلافی کا کوئی موقع۔ میں نے جمعے میں ایک جملہ عرض کیا تھا، تلافی معافات۔ بھائی توبہ کیا ہے؟ مایوس ہونا نہیں، توبہ کیا ہے؟ جو کچھ فوت ہو گیا اس کی تلافی کی کیا کریں؟ کوشش کریں۔ جو بندہ کوشش کرے گا تلافی معافات کا، دیکھو بھائی جب تک میرا اور آپ کا سانس ہے اس وقت تک کوئی دیر نہیں ہوئی، اس وقت کوئی دیر۔ چلو میں ایک بات سنائی دوں آپ کو، شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، کتنی عظیم شخصیت۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کا جوانی کا دور تھا، واعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ واعظ و نصیحت کے بعد ایک بڑے میاں جی بوڑھے آئے، تقریباً کو 90 سال عمر، لاٹھی ٹیکتے ہوئے حضرت کے سامنے آ کر بیٹھے۔ کہا بیٹا میرے لیے بھی، میں بوڑھا ہو گیا، میری زندگی غفلت میں گزر گئی، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، کیا میرے لیے کوئی توبہ کا طریقہ باقی ہے؟ یہ شاہ صاحب کی جوانی کا زمانہ تھا۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی کیا تھا؟ شاہ صاحب نے دیکھا 90 سال کا بابا ہے، اب یہ کسی کام کا رہا نہیں،
کسی کام کا رہا نہیں۔ بعض مرتبہ سچی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے جو علم میں بہت اوپر ہوتے ہیں لیکن ان کی اصلاح کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتے رہتے۔ جب حضرت شاہ صاحب نے اس پر نگاہ ڈالی کہ یہ تو بڑے میاں جی بوڑھے اب بیچارے یہ کیا کریں گے، تو یوں نظر ڈال کے کہنے لگے بڑے میاں آپ نے دیر کر دی، آپ نے کیا کر دی؟ دیر کر دی۔ اب آپ میں جان نہیں رہی، آپ بوڑھے ہو گئے، اب آپ کسی کام کے نہیں رہی، اب آپ کو میں کیا بتلاؤں۔ جب یہ کہا وہ بڑے میاں خاموش ہو گئے، ٹھنڈا سانس لیا، ٹھنڈا سانس لے کے کہا بیٹا میں نے تو یہ سنا تھا کہ آخری سانس سے پہلے پہلے جو آ جائے وہ لیٹ نہیں ہوتا۔ کیا کہا؟ آخری سانس سے پہلے پہلے جو آ جائے وہ لیٹ۔ جب یہ بات کہی تو شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ چونکے یہ کیا کہہ دیا، فوراً اپنی طرف متوجہ ہوئے، سوچ کر کہا بڑے میاں آپ لگتا ہے اپنی اصلاح کے لیے نہیں آئے، اللہ نے آپ کو میری اصلاح کے لیے بھیجا ہے۔ آپ اپنی اصلاح کے لیے نہیں آئے، لگتا ہے اللہ نے آپ کو میری اصلاح۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جب تک سانس میں سانس ہے بھائی کوئی دیر نہیں ہے، کوئی دیر نہیں ہے۔ ایک مسلمان زندگی کے جس مرحلہ میں بھی ہے، وہ اپنی زندگی کی کمیوں کی تلافی کرنا چاہے اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اس کے بعد سورہ قیامہ میں آخری کیفیت کو بیان کیا ہے کہ جب کسی انسان کا آخری لمحہ آتا ہے اس وقت کیا بے بسی ہوتی۔ اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق، جب انسان کی آخری کیفیت آتی ہے، دیکھیے ڈاکٹر کس طرح بھاگتے ہیں، وہ رسا کس طرح بھاگتے ہیں، لیکن بھائی اس آخری کیفیت میں کوئی کسی کو روک، اور بھائی کوئی کسی کو کیا روک سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کے جو آخری لمحات تھے صحیح بخاری میں ہے، جب آخری لمحات آتے تو بھائی اس وقت روح کو کوئی روک، اللہ کا غیبی نظام نے جو فیصلہ نافذ کرنا ہوتا ہے وہ منٹوں میں اللہ کی طرف سے کیا کر دیا جاتا ہے۔ ہاں مسلمان اور کافر میں فرق ہے، جب آخری وقت آتا ہے کافر کے اوپر مایوسی کے پہاڑ گرتے ہیں، اور جب مومن کا آخری وقت آتا ہے وہ جسمانی طور پر تو پریشان ہوتا ہے لیکن روحانی طور پر اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے کہ میں کدھر جا رہا ہوں؟ اللہ کی طرف، کدھر جا رہا ہوں؟ اللہ کی طرف۔ اور بھائی قرآن کریم نے اس کے بعد سورۃ الدہر ہے، سورۃ الدہر جو ہے قرآن نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، اس لیے جنت سورۃ الدہر کا ایک نام کیا ہے کہ یہ مومن کا باغیچہ ہے، یہ مومن کی پارک ہے، یہ مومن کا پکنک پوائنٹ ہے۔ اس کو مسلمان کو پڑھنا چاہیے کہ جنت میں کیا ہوگا، کیا ہوگا، کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو کس طرح نوازے کہ میں اکثر عرض کرتا ہوں انسان کی جو خواہشات ہیں وہ کھانا پینا، صحت، مستقبل کا کوئی خطرہ نہیں، ماضی کی کوئی پریشانی نہیں، اور شریکہ زندگی یا شریک زندگی اعلیٰ ترین ہو، بس اس دائرے میں انسان کی خواہشات کی تکمیل ہے۔ جنت میں جا کے اللہ جل جلالہ اس کو ایسی جسمانی قوتوں سے نوازے گا جس پر کبھی زوال، کبھی بڑھاپے کا خطرہ نہیں ہوگا۔ اس کو اپنی ماضی دیکھ کر کوئی چیز پریشان نہیں کرے گی، مستقبل کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، مستقبل کا کوئی، اور اللہ تعالیٰ ایسے شریک زندگی عطا کرے گا جس میں وفا کی ایسی خوبی ہوگی کہ انسان کو کبھی کسی طرح کی کوئی پریشانی۔ اور بھائی آخری بات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جو دعائیں مانگتے تھے ان میں سب سے زیادہ جو دعا ہے وہ کیا ہے؟ جنت کا سوال ہے۔ نسألک الجنہ، اسألک الجنہ، اے اللہ میں آپ سے کس چیز کا سوال کرتا ہوں؟ جنت کا سوال کرتا ہوں۔ اس لیے بھائی یہ جو دو تین باقی ہیں اس میں بھائی کیا کیجئے؟ تلافی معافات کی کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیجئے، اللہ تعالیٰ سے جہنم کی پناہ مانگیے۔ جب تک سانس میں سانس ہے
اس وقت تک کوئی دیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا